علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت برٹش انڈیا حکومت اور اس خطے پر ہندوستان برٹش کی حکومت تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے FA کیا، انٹر MAO کالج لاہور سے کیا۔ اس کے بعد گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے میونخ یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، PhD کیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کیا ہیں، ان کی ہسٹری تاریخ تو بہت بڑی ہے، لیکن آج ہم اقبال ڈے منا رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ حکومت وقت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا کہ علامہ اقبال کو اجاگر کرنے کے لیے، اس نوجوان نسل کو علامہ اقبال کے کارہائے نمایاں سے، ان کے افکار سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دن چھٹی کی جائے۔ لیکن چھٹی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، عوام اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج چھٹی جو ہوئی اس میں عوام کو یا لوگوں کو اقبال کے بارے میں بتانے کے لیے شاید کسی کے پاس فرصت نہ ہو، لیکن سیمی فائنل میں تمام لوگ مصروف رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے۔ لیکن ٹھیک ہے، میچ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اصل جس مقصد تھا چھٹی کا وہ اقبال کے بارے میں لوگوں کو بتانا، ان کے افکار سے آگاہی کرنا، کیونکہ آج کا نوجوان، خاص طور سے آج کل کے بچے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام بزرگوں کو بھول چکے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے سیاسی اکابرین نے خاص طور سے علامہ اقبال کو ہی بھلا دیا۔ تو اگر اقبال کو بلا دیں گے تو آپ سمجھ لیں پاکستان کو بلا دیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی جد و جہد میں علامہ اقبال کا جو کردار ہے، وہی اقبال ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے شاعر مشرق تو ہیں وہ، لیکن انہوں نے پاکستان کو خواب دیکھا۔ تو خواب انہوں نے ایسے نہیں دیکھا کہ سو رہے تھے اور اٹھ کے انہوں نے خواب دیکھ لیا، بلکہ انہوں نے اس جد و جہد کے تعین کیا، اس کا راستہ دکھایا ہے کہ اصل اس کی منزل کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے خطبہ الہباد میں یہ کہا کہ مسلم علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست مسلمانوں کی بنا دی جائے اور ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہو، تو وہاں سے اس بات کا تعین ہو گیا۔ گو کہ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی اسی جد و جہد پر، اسی گائیڈ لائن پر چلتے ہوئے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تعمیر کا خواب 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات اور اس کی ناکامی نے ایک بات کا تو تعین کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو جداگانہ قومیت ہیں، تو جداگانہ وجود رکھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر طرح سے دو علیحدہ قوم ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس کا موضوع ہے خودی۔ علامہ اقبال کی شاعری کی بے پناہ جہتیں ہیں، بے پناہ سمتیں ہیں، جس کو یہ سمجھ لیں کہ آج سالہ سال گزر گئے اس کی تشریح کرتے ہوئے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ان کی ایک جو جہت ہے وہ ہے خودی۔ خودی کا مطلب ہوتا ہے غرور اور تکبر، لیکن انہوں نے اپنے انٹرو میں ایک موقع پر خود کہا کہ یہاں مراد میری خودی اور تکبر نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان کی اپنی خود آگاہی اور خود پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جا بجا آپ کو ملے گا کہ جہاں وہ خودی کے اوپر زور دیتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے پیسے کی جد و جہد میں، پیسے کمانے کے چکر میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اپنی ہر قسم کی جو ہے نا اخلاقیات سے باہر ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ غریبی بھی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی خودی کے اوپر بے شمار اسرار خودی جو ہے ان کی پوری کتاب ہے، جس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اس بات کا تعین کیا، اس بات کی جد و جہد کی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی خودی کو نہ بیچیں، اپنی خودی کا جو ہے اظہار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ علامہ اقبال میرے نزدیک علامہ اقبال سیاسی آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مفکر تھے، اور انہوں نے قوم کی تعمیر کے لیے جو کام کیا، جو جد و جہد کی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس جد و جہد کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس کے لیے دوبارہ سے جو ہے نا جد و جہد کی جائے۔ اس کے لیے ان کی شاعری کو مشعل راہ بنایا جائے اور اس کو رہنما بنایا جائے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اقبال نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی، لیکن آج بھی منوعن ثابت ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ اس فکر کو، اس سوچ کو عام کریں کہ لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، خودی کو پہچانیں، خود کو پہچانیں، دوسرے کو نہ پہچانیں۔ اپنے آپ کو جب پہچان لیں گے، ہر شخص جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہاں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جمیل امینی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔